قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ الحج۔ سورۃ حج مدنی ہے، اس میں 78 آیات، 10 رکوع، 1291 کلمات اور 5075 حروف ہیں۔ اس سورت میں حج کے اعلان عام اور اس سے متعلقہ چند احکام کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سابقہ سورت کا آغاز بھی قیامت کے حساب و کتاب سے ہوا تھا۔ اس سورت کا آغاز بھی قیامت کے ہولناک زلزلے سے ہوتا ہے اور سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا، اس لیے کہ تقوی بہترین توشہ آخرت ہے۔ کما قال اللہ تعالی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، نیز تقوی تمام انبیاء کرام کی متفقہ وصیت ہے۔ کما قال اللہ تعالی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، چونکہ تقوی اور خوف خداوندی پر سب سے زیادہ برانگزیدہ کرنے والی چیز قیامت کے ہولناک احوال ہیں، اس لیے سورت کا آغاز بھی قیامت کے احوال سے فرمایا۔ سب سے پہلے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، اس کے بعد قیامت کے ہولناک واقعات کا بیان شروع فرمایا۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد وغیرہ میں سیدنا عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الحج کو دوسری سورتوں پر اسی لیے فضیلت دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ اس سورت میں مکی و مدنی صورتوں کی خصوصیات ملی جلی پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے مفسرین میں اس امر پر اختلاف ہوا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی، لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس سورت میں وہ آیات بھی ہیں جو مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئیں اور وہ آیات بھی جو مدنی زندگی کے آغاز میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ علامہ قرطبی مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مکی آیات اور مدنی آیات کا مجموعہ ہے اور جمہور کا قول صحیح ہے، چونکہ اس سورت کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے۔ مکی حصہ ہجرت سے پہلے کا ہے اور اس کا تعلق بھی سابقہ صورتوں سے ہے اور سابقہ کفار کے مظالم سے، تو اللہ تعالیٰ نے مکی آیات نازل فرما کر کفار کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں اور انہیں سمجھایا ہے کہ اس سے پہلے کہ فیصلہ کن گھڑی آ جائے تم اس دعوت توحید کو قبول کر لو، کیونکہ کفار وقوع قیامت کو خلاف عقل قرار دیتے تھے اور اس کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ اس کے بعد ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ سے آخر تک یہ حصہ مدینہ میں نازل ہوا اور ہجرت کے پہلے سال نازل ہوا۔ ان ابتدائی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمان مہاجرین ابھی تازہ ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے میں آئے تھے اور کفار کے مظالم خاموشی سے برداشت کرتے رہے، اور حج کے دنوں میں اپنا شہر اور اجتماع یاد آیا تو اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی حفاظت کے لیے قوت استعمال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور انہیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوگی، اس لیے وہ ظاہری وسائل کی کمی سے پریشان نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر پورا بھروسہ کریں۔ اور پھر حج کے احکام بھی سمجھا دیے اور آخر میں توحید پرستوں کو فرمایا کہ تمہیں توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، پھر اپنی نصرت کا دوبارہ یقین دلا دیا کہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔